تو 1-2 مہینے ایکیڈمک سیشن کے ہیں، اس میں ہم اور 20% کو فلفل کریں گے۔ بچے جو پری پرائمری میں آتے ہیں ان کو ہم کیسے اٹریکٹ کریں گے، ان کو ہم کیسے پریپیئر کریں گے، ان کے لیے ایسے ٹیچرز جو ارلی چائلڈہڈ کیئر پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ٹیچرز ہم نے تعینات کیے ہوئے ہیں۔ ہم ایگریکلچر کورسز جو یا دوسرے ایسے کچھ ٹریڈز انٹروڈیوس کیے ہیں ہر سکول میں، ہائر اینڈ ہائر سیکنڈری لیول پہ۔ کنٹری میں مارچ سیشن ہے، پھر ہمارے بچے نومبر میں ایگزام دیتے تھے، مارچ میں آتا، پھر ان کو ویٹ کرنا ہوتا تھا ان کے لیے۔ اگر چینج لانی ہے ٹیچنگ میں وہ ایک ٹیچر کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرنٹل انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھ رہے ہیں عشمہ کمیونیکیشن میں ہوں شوکت ساحل، شعبہ تعلیم پر بات کرتے ہیں، اور ناظم تعلیم جناب ڈاکٹر تصدق حسین میر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ اشمل کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کو کرنٹ ایرا میں کس طرح کے چیلنج درپیش ہے اور آپ کی پریورٹیز کیا رہیں گی؟ Education is the backbone of any nation, and we have to work very hard if we have to change and the scenario, if we have to develop a nation, تو ہمیں ایجوکیشن پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ ایز آف ناؤ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چیلنجز ہیں، چیلنجز یہ ہے کہ ہم نے 2 سال کے بعد سکول اس سال مارچ میں کھولے، کووڈ پینڈیمک تھا، 2 سال سکولز بند رہے، بچے گھروں کے اندر بیٹھے تھے، تو بہت سے چیلنج جو ہی ہم نے اس سال سکولز شروع کیے تو ہمارے پاس بہت سے چیلنجز تھے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان کی مینٹل سٹیبلٹی کو برقرار کرنا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے، دے ہیڈ گاٹ ایڈکٹڈ ٹو دا اسکرینز، فونز کے ساتھ وہ ایڈکٹ ہوئے تھے۔ وہ ایک چیلنج تھا ہمارے پاس کہ ہم ان کو ڈی ایڈکٹ کیسے اسکرینز کے ساتھ کریں گے۔ تیسرا چیلنج یہ تھا کہ ہمیں 2 سال کی لرننگ گیپس جو تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، بچوں میں کتنی لرننگ گیپس تھی، اور ان لرننگ گیپس کو فل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ریمیڈیل ٹیچنگ کرانی تھی، اس پہ کام ہم نے کیا، ہم نے ان لرننگ گیپس کو فل کیا، اور وی ہیڈ پلانڈ اکارڈنگلی، اینڈ انشاءاللہ ایز آف ناؤ وی آر ایبل ٹو سے دیٹ جو ہماری لرننگ گیپس تھی ان کو ہم نے 80% تک فلفل کیا، اور ابھی ہمارے پاس 1-2 مہینے ہیں اس سال کے ایگزامز، مطلب 1-2 مہینے ایکیڈمک سیشن کے ہیں، اس میں ہم اور 20% کو فلفل کریں گے۔ تو وی ہیڈ پلانڈ نائسلی how to fill these gaps, how to give remedial teaching, and how to overcome these challenges جو ہمارے پاس تھی، جن کو میں نے ابھی دہرایا۔ تعلیمی پالیسی 2020 کی اگر بات کریں، کیا ہماری وادی کشمیر میں یہ نافذ العمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو کتنی مؤثر ثابت ہو رہی ہے، اگر نہیں ہے تو کب تک یہ مکمل طور پر نافذ ہے؟ دیکھیے، جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 یہ ایک ناول ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں اگلے 30 سے 50 سال تک کے جو چیلنجز ہے ان کو ہم بچوں کے ساتھ کیسے اوور کم کریں گے، ان چیلنجز کو کیسے ہم اوور کم کریں، تو یہ ایک ایسا پالیسی ڈاکومنٹ ہے۔ اس میں باضابطہ ٹاپکس دیے ہوئے ہیں، اور ان ٹاپکس پہ کب عملانا ہے وہ ایک ٹائم لائن فریم دی گئی ہے۔ ہمیں 2030 تک اس کو فلی امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی JNK UT اسٹیٹ میں۔ یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں بہت سے پلے وے میتھڈ پہ بڑا زور دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں پری پرائمری کلاسز نہیں ہوا کرتے تھے، اب نئی ایجوکیشن پالیسیز میں پری پرائمری کلاسز شروع ہو گئے۔ ان آل مڈل اینڈ primary schools we have to establish kindergarten classes so that بچے جو پری پرائمری میں آتے ہیں ان کو ہم کیسے اٹریکٹ کریں گے، ان کو ہم کیسے پریپیئر کریں گے to come into the first class, and so that they are able to face the challenges of the future۔ اور یہ ایک پلے وے میتھڈ ہے۔ اس میں دوسری یہ ہے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ اسسمنٹ بیسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے کورسز ہیں ان پہ دھیان دینا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو ایک قوم کی تقدیر کو چینج کریں۔ آپ نے کڈس کی بات کی، آپ نے کہا کہ پری نرسری جو
کلاسز ہے وہ شروع کیے گئے, لیکن اگر ہم اسپیشل کڈس کی بات کریں, اسپیشل بچوں کی بات کریں, محکمہ ان کے لیے کیا کرا ہے, ان کے لیے انفراسٹرکچر کتنا ہے؟ اس میں بیسیکلی یہ جو آپ نے بات کی انکلوسیو ایجوکیشن پہ بڑا زور دیا گیا ہے اس پالیسی میں. جو ہمارے یہ کے جیز کنڈر گارڈن ہے وہ بالکل جو اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن ہیں ان کے موافق بھی ہم وہ بناتے ہیں. ریمپز ہے ان کے لیے وہ فرنیچر ایسا رکھا گیا, ان کے لیے ایسے ٹیچرز جو ارلی چائلڈہڈ کیئر پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ٹیچرز ہم نے تعینات کیے. وی ہیو ٹرینڈ دیم اینڈ وی آر فلی پریپیئرڈ کہ انکلوسیو ایجوکیشن پہ ہم بڑا زور دیتے ہیں. ووکیشنل کورسز کی کافی ڈیمانڈ ہے کہ اسکولوں میں یہ ووکیشنل کورسز ہونے چاہیے, کیا کوئی پالیسی اپنے جا رہے ہیں آپ؟ یہ جو این ای پی جو میں نے آپ کو کہا کہ اگلے 30 سال 50 سال کے چیلنجز کو اوور کم کرنا ہے, اس میں بڑا زور دیا گیا ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ پہ بڑا زور دیا گیا ہے. تو اس سال ہم نے یہ جو نائلیٹ ہے, نائلیٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کمپیوٹر کورسز شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم ایگریکلچر کورسز جو یا دوسرے ایسے کچھ ٹریڈز انٹروڈیوس کیے ہیں ہر سکول میں, ہائر اینڈ ہائر سیکنڈری لیول پہ ووکیشنل کورسز پہ اس میں بڑا زور دیا گیا ہے. اینڈ وی آر فلی اویئر آف اٹ اینڈ ہم اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. وادی کشمیر کی جغرافیائی صورتحال جو ہمارے سامنے ہے, آپ نے تعلیمی سیشن کو نومبر سے مارچ کرنے کا فیصلہ لیا ہے, کیا یہ موضوع رہے گا ہمارے لیے, اس کے فائدے کتنے رہیں گے یا نقصان دہ رہیں گے؟ دیکھیے جو ایجوکیشن جو ایگزامینیشن سسٹم ہے جو ایگزام کنڈکٹ کرے اس کے لیے ہمارے پاس جموں اینڈ کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن اور وہ ہائر لیول پہ کرتے ہیں اور ڈائٹس اور ایس سی آر ٹیز اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں ہمارے بچوں کو چونکہ پورے کنٹری میں مارچ سیشن ہے, پھر ہمارے بچے نومبر میں ایگزام دیتے تھے, مارچ میں آتا, پھر ان کو ویٹ کرنا ہوتا تھا ان کے لیے, تو ایک یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر بنایا گیا ہے جس سے بچوں کو فائدہ ہی ہوگا. رہی بات انفراسٹرکچر کی, تو وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ دا انفراسٹرکچر سو دیٹ وی آر ایبل ٹو کنڈکٹ دا ایگزامینیشنز ان دا منتھ آف مارچ. اتنے چیلنجز نہیں ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے لیے ہو سکتے ہیں, اس وقت سردی ہوتی ہے, بٹ وی ول بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ ایشو. اس سال سارے بچوں کے جو چاہے نرسری سے لے کر 12ویں جماعت کے جو کلاسز ہے, سب کے بچے ایگزام جو ہے مارچ میں ہی ہوں؟ دیکھیے جو ہائر کلاسز کے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, تو ود ان 1 or 2 days مجھے لگتا ہے آج یا کل میں یہ بھی ڈیسیجن آئے گا کہ سب بچے جو 1st to 8th ہے ان کے ایگزامز نومبر میں ہونے ہیں یا مارچ میں. موسٹ پروبیبلی مجھے لگتا ہے شاید مارچ میں ہی ہو جائیں, لیکن ایز آف ناؤ فائنل فیصلہ نہیں آیا ہے. وی ہیو سبمٹڈ دا فائل, تو 1-2 دن میں اس کا بھی ڈیسیجن ہو جائے. ذاتی طور پر اگر آپ موجودہ تعلیمی نظام میں جو ہے تبدیلی لانا چاہیں گے تو کیا تبدیلی لانا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ وی شوڈ جو ہمارے ٹیچرز ہے دے شوڈ ریمین انوالوڈ. جو پہلے بھی اس سال سے وہ بڑے انوالو ہے. اگر چینج لانی ہے ٹیچنگ میں وہ ایک ٹیچر کے ذریعے ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرنٹل انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے. پیرنٹ شوڈ نو وٹ دیئر وارڈس آر ڈوئنگ اینڈ دے شوڈ کم فارورڈ فار پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ان گورنمنٹ اسکولز آلسو. اچھا, اگر ہم ٹرانسفر پالیسی کی بات کریں, یہ بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ ٹرانسفر پالیسی مؤثر نہیں ہے محکمہ تعلیم کی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میرے حساب سے مؤثر ہے. وی ہیو شفٹڈ فرام جو ٹرانسفر پالیسی ہماری ہوتی ہے, جو ہمارا لین پیریڈ ہوتا ہے سردیوں کا, اس میں ہم افیکٹ کرتے ٹرانسفر آفٹر اینڈ آف دا ایکیڈمک سیشن. دس ایئر وی ہیڈ شفٹڈ ٹورڈز آٹومیٹڈ ٹرانسفر ڈرائیو, جس میں ہیومن انٹروینشن بہت کم ہوتا تھا. ایز پر دا چوائس آف دا ٹیچر ہی گیٹس ہز ٹرانسفر. تو جو نئی ہم نے شفٹ کیا فرام مینول ٹو آٹومیٹڈ ٹرانسفر ڈرائیو, اس میں انیشیل ہکپس آتے ہیں. ایز آف ناؤ مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھی پالیسی ہے. اس پہ ہمیں اور امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ اٹ بیکمز اے فول پروف سسٹم. مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے. پیرنٹس کی کافی شکایت جو ہے نجی اسکولس کو لے کر ہے. نجی اسکولوں کو آنسریبل بنانے کے لیے کس طرح کی پالیسی ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ فی فکسیشن کمیٹی کافی ہے ان سے نمٹنے؟ دیکھیے فی فکسیشن کمیٹی کا بہت بڑا رول ہے. دے ہیو آلریڈی ایکسرسائزڈ دیئر پاورز, اور انہی کے کہنے پہ, انہی کے ریکمنڈیشنز پہ فی اسٹرکچر ہر پرائیویٹ اسکول میں
طے ہوتا ہے. لیکن رہی بات امپلیمنٹیشن کی, وی آر ہیئر ٹو امپلیمنٹ دوز ریکمنڈیشن.